پچھلے ایپیسوڈ میں گفتگو کر چکا ہوں کہ بون مذہب کے بارے میں بالکل نہیں جانتا تھا. یہ آپ نے مجھے آگاہی دی اور اسی طرح میں نے ریفرنس دیا ماؤنٹ کیلاش کا. اچھا، ماؤنٹ کیلاش ان چاروں مذہبوں کے نزدیک بہت پوتر ہے اور اس کے بارے میں طرح طرح کی باتیں مشہور ہیں کہ وہاں پہ آج تک کوئی اس کو کلائم نہیں کر سکا اور جو بھی جاتا ہے وہ بہت جلدی بوڑھا ہو جاتا ہے. وہ چیزیں باطل تو ثابت ہو چکی ہیں، لیکن آج تک وہاں پہ کیوں نہیں گیا کوئی اور؟ تو اس کا جو بڑا ریفرنس ہے نا، جو ماؤنٹینئرنگ کا پیغمبر کہلاتا ہے، رائنولڈ میسنر کو چائنیز گورنمنٹ نے الاؤ کیا کہ آپ ماؤنٹ کیلاش کو جا کے سر کریں. تو اس نے جب تمام روایات کا، رسوم کا مطالعہ کیا، کیونکہ آئی فیل کہ جو ماؤنٹینئرز ہوتے ہیں وہ بھی مسٹک ہوتے ہیں، وہ درویش ہوتے ہیں، وہ جو تنہائی بڑی ہے اس کی تلاش میں جاتے ہیں. ان کے اندر سر کرنے کی اتنی نہیں جستجو ہوتی جتنی نیچر کے ساتھ، کیونکہ جو نیچر اوپر ہے بلندی پہ اور کوئی نہیں ہے، وہ اس کو محسوس کرنا چاہتے ہیں. چنانچہ اس نے سارا مطالعہ کیا اور اس کے بعد اس نے ریفیوز کر دیا. اس نے کہا کہ بات یہ ہے کہ اگر یہ ماؤنٹین جو ہے 4 مذاہب کے لیے مقدس ہے تو میں اس کے اوپر مطلب جا کے کھڑا ہو کے میں کیا ثابت کروں گا. آلدو ہی سیڈ اٹ، اس نے کہا کہ یہ مشکل نہیں ہے. اس نے تو آپ کو پتہ ہے کہ دنیا کی بلند ترین چوٹیاں بغیر آکسیجن کے سر کی ہوئی تھی، لیکن اس کو میں نہیں کروں گا. اسی طرح بھوٹان میں ایک ماؤنٹین ہے، وہ 8,000 فٹ کی تو نہیں ہے، میرا 7,500 فٹ کی ہے، وہ آج تک کلائم نہیں ہوئی اور اس کا بھی ریفرنس یہی ہے. اول تو اب بھوٹان گورنمنٹ نے اس کے اوپر پابندی لگائی ہوئی ہے، لیکن اس سے پیشتر بھی جو ماؤنٹینئر تھے وہ وہاں اس لیے نہیں جاتے تھے کہ ایک ماؤنٹینئر کا کہنا تھا کہ کیا فائدہ کہ اگر آپ کلائم کرتے ہوئے لوگوں کی روحوں پہ قدم رکھ رہے ہیں. وہ ان کا ایک عقیدہ ہے. اچھا، آپ کے ہاں جتنی بھی ماؤنٹینز ہیں ان میں سب سے مقدس کس کو مانا جاتا؟ پرانے مقدس 2 ماؤنٹینز زیادہ تر ہماری کوسمولوجی میں یا شمنسٹک اس میں ان کے جو شمن جو گانا گاتے ہیں ان کا پورا فارمیٹ ہی، ان کی ہیت ہی، تو فارم ہی الگ ہے. عام جو گانے ہوتے ہیں ان سے نہیں، آپ کو کچھ الفاظ وہ کیا مگا گیس ماگی زانپان جبئی میں سجے آئے سے میں دودھ میار سے ہری گنا ماگی زانپان جب، وہ کہتا ہے کہ وہ زانپان ایک فلائنگ پلینک ہوتا ہے. فلائنگ پلینک ہوتا ہے جیسے اڑتا ہوا قالین ہوتا ہے، ایک تختہ ہوتا ہے جس پہ ڈال کے پریاں لے جاتی ہیں. وہ کہتی یہ 12 منزلہ کرسٹل پیلس جو راکا پوشی کا، اس کو دمانی کہا جاتا ہے، اس کے اندر مجھے لے جا رہی ہیں. وہ پریوں کا پیلس سے وہاں لے جا رہی ہے، یعنی راکا پوشی کے بعد راکا پوشی ہے. اسی طرح ننگا پربت کا اصل نام تو دیامر ہے نا، دیامر ہے. دیامر شلمکھی بھی کہتے ہیں، 100 چہروں والی. ہاں تو وہ یہ دونوں بہت ہی مقدس، ننگا پربت اور راکا پوشی. باقی چھوٹے چھوٹے ہر پہاڑ کے ساتھ کچھ قصے وابستہ ہیں کہ وہاں پہ مسکن ہے. مثال کے طور پہ ہمارے قبیلے کی ایک خاص فیملی کی دیوی، ہمارے قبیلے کی دیوی گاشما گاشی. ہم شکار کے لیے جاتے ہیں تو یہ ناصر آباد یا ہینی کے پہاڑ کے اوپر جا کے راکا پوشی کے فرنٹ پہ ہی ہے. وہاں جا کے ہم ایک خاص مقام پہ جا کے ہم گاشما گاشی دیوی سے شکار کے لیے دعا مانگتے ہیں. اچھا، یہ گاشما گاشی، ہاں گاشما، یہ کس چیز کی دیوی؟ یہ بیسیکلی ہمارے قبیلے کی اپنی دیوی. یہ کہتے ہیں کہ یہ جادو کی دیوی ہے، اس کے پاس ایک میجک ہوتا ہے اور اس میجک کو ہمارے لوکل زبان میں ہمارا جو لوکل میجک ہے. اچھا، یہ کیا مختلف قبیلوں کی مختلف دیویاں ہوتی تھیں؟ بعض قبیلوں کی الگ الگ دیویاں ہوتی ہیں. تو وہاں پہ جاتے جب تو آپ اس دیوی کو یاد کرتے ہیں؟ ہاں، وہ باقاعدہ یاد کر کے اس کو دعا کر کے پھر سو کے اگلے دن شکار کرنے کے بعد یہ ہوتا ہے. شکار کرنے کے بعد پہلا کام ذبح کریں گے، آپ سینہ چیر کے وہاں سے دل نکالتے ہیں اور دل کو کاٹ کے پھر آپ دعا کرتے ہیں دیوی کو. شکریہ ادا کرنے کے بعد اس کو آپ کچا چبا کے کھاتے ہیں. اچھا، یہ اب بھی ہے رسم؟ اب بھی کرتے ہیں جو اصل شکاری ہوتے. میں نے خود کیا، انٹر کا میں اسٹوڈنٹ تھا. اب بھی ہمارے وہاں دسمبر میں جو نسالو کے لیے
سکھانے کے لیے ذبح کرتے ہیں تو سب سے پہلا پسندیدہ مرغوب غذا وہ گرم گرم دل نکال کے کھانا ہو. اچھا وہ کچا کھاتے ہیں؟ کچا کھاتے ہیں ہاں، وہ ویری نارمل پریکٹس ہے. اچھا آپ نے کھایا ہوا ہے؟ ہاں ہاں بالکل بالکل کھایا ہوا ہے. کیسا ٹیسٹ ہوتا ہے؟ ٹیسٹ بس ڈیولپ کرنا ہوتا ہے، جیسا ہمارا وہ نسالوں کا گوشت بدبودار ہوتا ہے، باقی دوسرا کھائے تو اس کو چکر آ جائے. لیکن وہ کیونکہ سردی میں کھاتے ہیں تو آپ کو گرم بھی رکھتا ہے، بہت زیادہ گرم رکھتا ہے. سو یہ سارا کچھ اسی انوائرمنٹ کی پیدا کرتا ہے. جیسے اسکیمو وہ ویل کا مچھلی کوئی جانور کا خون تک ضائع نہیں کرتا ہے، اس کو ابال کے وہ پیتے ہیں. تو اسی کانٹیکسٹ میں ہی یہ ساری پریکٹسز ابھری ہیں.